الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، پچھلے دنوں میں میں نے آپ کو صراط الجنان فی تفسیر القرآن کا تعارف کروایا تھا، اور جلد اول پارہ 1 تا 3 یہ میں نے آپ کو تعارف کروایا تھا اس تفسیر کا۔ تو کسی وجہ سے میں اس کی وہ باقی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی، تو انشاءاللہ ابھی میں نے یہ دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے۔ تو گاہے 1 بائی 1 کر کے انشاءاللہ میں یہ پوری جو ہے نا 1، 2 اور 3 پارے جو ہے نا آپ کے ساتھ تفسیر ان کی جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو نیو ویورز جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی ساری جو اچھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقدمہ قرآن مجید اور اس کی تفسیر سے متعلق چند اہم اور ضروری باتوں پر مشتمل ہے، اور اسے 3 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا، قرآن کریم کا تعارف، اس کی عظمت و فضیلت اور تلاوت کے فضائل اور آداب وغیرہ کا بیان۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف۔ قرآن کریم اللہ رب العزت عز و جل کا بے مثل کلام ہے، جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دستے قدرت میں ہے، اور وہ جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں، شرک و کفر نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں، لوگوں کو کفر، شرک اور گناہوں کی تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا شرف روح الامی حضرت جبریل علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور شب معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی عطا ہوئیں۔ قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا، تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور عرب کے رہنے والوں کو اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کو تورات، انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا، بلکہ حالات اور واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اسے نازل کیا گیا، تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن عظیم کے قصیرہ اسماء ہیں جو کہ اس کتاب کی عظمت اور شرف کی دلیل ہیں۔ ان میں سے 6 مشہور اسماء یہ ہیں: قرآن، برہان، فرقان، کتاب، مصحف، نور۔ قرآن عظیم کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت اور شان قرآن مجید کو عطا کی ہے، وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں اس کی 11 عظمتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی واضح دلیل اور اس کا نازل کیا ہوا نور ہے۔ ارشاد والی تعالیٰ ہے: یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ کنز ایمان: اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے علاوہ
کوئی اس کلام کو اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی ظرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ نمبر 3، تمام جن و انس مل کر اور ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی قرآن عظیم جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہوں۔ نمبر 4، قرآن باطل کی رسائی سے دور ہے، اس کے پاس کسی طرف سے باطل نہیں آ سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ ترجمہ کنز العرفان۔ باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا، اور وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا، تعریف کے لائق ہے۔ یہ کلام نمبر 5، یہ کلام سیدھا اور مستقیم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ نہایت معتدل اور مصالح عبادت پر مشتمل کتاب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی کی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اسے اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کر ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ نمبر 6، یہ محفوظ کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمبر 7، یہ جامع العلوم کتاب ہے کہ اولین اور آخرین علم اس کتاب میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور ارشاد فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ ترجمہ کنز العرفان، یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کی بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے، یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے۔ ہر حال میں ہر حلال و حرام کا حکم اس میں مذکور ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنی دنیاوی اور دینی، معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہے۔ نمبر 8، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ نمبر 9، یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت، بشارت، نصیحت اور شفا ہے
چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ترجمہ کنز العرفان، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور ترجمہ کنز العرفان، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی پڑتا ہے۔ نمبر 10، یہ خاص طور پر اہل عرب کے لیے اور عمومی طور پر پوری امت کے لیے عظمت اور ناموری کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہاری اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ نمبر 11، یہ انتہائی اثر آفرین کتاب ہے جسے سن کر خوف و خشیت کے پیکر لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلک هدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ الغرض یہ کہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور پرہیزگار بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کریم کے فضائل، حدیث میں قرآن مجید کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ان میں سے 3 احادیث درج ذیل ہیں۔ احادیث میں نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ نمبر 2، دوسری حدیث ہے حضرت
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ نمبر 3، تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان پر اوندھے منہ گرا دے گا۔ پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا رہا۔ قرآن اس کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہے، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن و دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا، قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حفاظت کرتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا، اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا۔ قرآن حکیم کے مقاصد، یہاں تک کہ قرآن مجید کا تعارف، اس کی عظمتیں اور فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اب قرآن پاک نازل کرنے کی 4 مقاصد ملاحظہ ہوں۔ پوری امت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ۔ نمبر 2، لوگوں کو کفر و جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالنا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف اور اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ نمبر 3، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانا اور ان کے اختلاف کا تصفیہ کرنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَاكَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ غور فکر کریں۔ اور ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ نمبر 4، اس کی آیتوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا، چنانچہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے اور جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک کے آداب، علماء کرام نے قرآن عظیم کے بہت سے آداب
بیان کیے ہیں اور ان میں سے 6 آداب یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی کتابت نہایت خوشخط اور واضح حرفوں میں کی جائے۔ کاغذ بھی بہت اچھا، روشنائی بھی خوب اچھی ہو کہ دیکھنے والے کو بھلا معلوم ہو۔ بعض مکتبوں والے نہایت معمولی کاغذ پر بہت خراب کتابت اور روشنائی سے چھپواتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، فی زمانہ قرآن مجید کے تراجم بھی چھاپنے کا رواج ہے۔ اگر ترجمہ صحیح ہو تو قرآن مجید کے ساتھ چھاپنے میں حرج نہیں، اس لیے کہ اس سے آیت کا ترجمہ جاننے میں سہولت ہوتی ہے، مگر تنہا ترجمہ طبع نہ کیا جائے۔ نمبر 3، قرآن مجید کا حجم چھوٹا کرنا مکروہ ہے۔ مثلاً آج کل بعض مکتبوں والے تعویذی قرآن مجید چھپواتے ہیں جن کا قلم اتنا باریک ہے کہ پڑھنے میں بھی نہیں آتا، بلکہ گلے میں لٹکانے کے لیے بھی قرآن پاک نہ چھپوایا جائے کہ اس کا حجم بھی بہت کم ہے۔ قرآن مجید پرانا بوسیدہ ہو گیا اور اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہوں گے تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیجیے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے، یا اس پر تختہ لگا کر چھت بنا کر مٹی ڈالیں کہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف بوسیدہ ہو جائے تو اس کو جلایا نہ جائے۔ نمبر 5، قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں اور نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ یہ کہ خود اونچی جگہ پر ہوں اور قرآن مجید نیچے ہو۔ نمبر 6، قرآن مجید کو جزدان اور غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے فضائل۔ تو ویورز، یہاں تک اب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے اور پڑھنے کے جو فضائل ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے پڑھا ہے اور جو آپ نے سنا ہے وہ اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔